فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا دیے اور بد دعا فرمائی، جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ آسمان سے اتر آئے۔ ابن کثیر کے مطابق فرشتے جب وہ سدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھیں۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ امام خازن اور امام طبری حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہ یہ فرشتے وہاں پر آئے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اگر لوط علیہ السلام ان کے خلاف 4 مرتبہ گواہی دے دیں تو تمہیں اس بستی کو تباہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ لہٰذا یہ فرشتے اور لوط علیہ السلام سے عرض کیا، اے لوط، ہم ایک رات کے لیے آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ کو اس قوم کا حال معلوم ہے؟ فرشتوں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں کہ پوری روئے زمین پر یہ سب سے زیادہ برا عمل کرنے والے ہیں۔ یہ گواہی 4 مرتبہ دی اور فرشتے پھر ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق فرشتے سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان پر پہنچے تھے اور آپ علیہ السلام کے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو ان کے آنے کی کوئی خبر تک نہ تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی گھر سے باہر نکلی اور اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے مہمان آئے ہیں کہ ان جیسا خوبرو اور حسین میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی قصص القرآن میں لکھتے ہیں کہ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، سو کچھ
حصہ رات رہے اپنے لوگوں کو لے کر نکلو اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری عورت کے علاوہ کہ اس پر بھی وہی عذاب بلا آنے والی ہے جو ان پر آئے گی۔ ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کا وقت نزدیک نہیں ہے؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ بائبل بھی کم و بیش انہی الفاظ میں اس پورے واقعے کا ذکر کرتی ہے، اور یہ کہ وہ خوبصورت بستیاں جن کی وجہ سے قوم لوط تکبر میں مبتلا ہو کر گناہوں کی دلدل میں دھنستی چلی گئی، انہیں اللہ رب العزت نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ تک نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹرز یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ ہی نہیں سکتی۔ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ رب العزت نے 1400 برس پہلے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے عقل مندوں کے لیے اس بستی کا نشان نظر آتا ہوا چھوڑ دیا۔
ابن ابی دنیا نے محمد بن مفکر سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ عرب کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، جن میں حضرت علی المرتضیٰ بھی شریک تھے، اور فرمایا اغلاب ایسا گناہ ہے جس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو سزا دی وہ سب کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلانا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی ایسے فعل کرنے والے کو آگ میں جلا دیں یا اس پر دیوار گرا دیں یا ایسی ہی کوئی اور سزا جو حاکم یا جج تجویز کرے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔